ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تاجر صنعتکار سیاست۔ اور آپ کو پتہ ہے، ایک تو ہمارے ہاں ملکی سیاست ہوتی ہے اور جناب عام انتخابات ہوتے ہیں، اس کی اپنی الیکشنئرنگ ہوتی ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک علیحدہ قسم کا جوش و جذبہ پایا جاتا ہے عوام کے اندر۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تاجر صنعتکار سیاست بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی انتخابات ہوتے ہیں، فیڈریشن کے بھی انتخابات ہوتے ہیں، چیمبرز کے بھی انتخابات ہوتے ہیں، یہاں پر بھی جوش و ولولہ ہوتا ہے۔ یہاں کی سیاست کی ڈائنامکس بالکل فرق ہوتی ہیں جناب والا۔ یہاں پر جیتنے والا جو ہوتا ہے اس کو اپنے سٹیٹس کے اندر بھی بہتری دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری ہوتی ہے، صنعت تجارت کے شعبے کے اندر ایک کلاؤٹ اور انفلوئنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ نیگوشیٹ کرنے کی بھی اپرچونٹی ملتی ہے کہ گورنمنٹ سے جا کر نیگوشیٹ کریں، بہتر قسم کی ٹرمز نیگوشیٹ کر کے لائیں تاجر صنعتکار برادری کے لیے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ تعارف کراتا سب سے پہلے جناب خالد طواب صاحب، جو کہ صوبائی وزیر برائے صنعت رہے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ اور جناب حبیب اللہ زاہد صاحب، یہ چیئرمین ہیں اسلام آباد یونائٹڈ گروپ کے۔ تو آج یہ جو ہیں یہ مختلف جسے کہتے ہیں کہ پارٹیز سے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ خالد طواب صاحب جو ہیں he will be rallying behind Daru Khan Saab as president and the entire panel because they have a set of candidates. On the other hand, حبیب اللہ زاہد صاحب جو ہیں، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں علاؤدین مری صاحب ہیں، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے ہیں۔ مستقبل کے اندر کوشش کریں گے ان کو بھی پروگرام میں بلائیں۔ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ خالد طواب صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب اس طرح کے پہلے تو الیکشن کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں طارق سعید صاحب جو ہیں بڑا ایک میں کہوں گا کہ ایک بڑی معروف شخصیت ہوا کرتے تھے، ایک میگنیٹ سے بن گئے تھے، ہر آدمی ان کی جانب راغب ہوتا تھا۔ تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایفیکٹیولی کچھ خاص کمپٹیشن ہوتا نہیں تھا۔ طارق سعید صاحب عمر رسیدہ بھی ہو گئے، تھوڑے سے بیمار بھی ہو گئے، ہو سکتا ہے ابھی پروگرام دیکھ رہے ہوں، لیکن دماغ چل رہا ہے ان کا ابھی بھی۔ تو بنیادی طور پہ وہ ہی از دی جسے کہتے ہیں آرکیٹیکٹ بیہائنڈ دی اپوزنگ گروپ رائٹ ناؤ۔ اوبویسلی ایسے منیر صاحب بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ کے طور پر جو ہے وہ ایمرج ہوئے، اور ان کی ایک بڑی جو بات ماننے والی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے کافی کام کیا اس سلسلے میں۔ میں چاہوں گا خالد طواب صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ لوگوں کو اپوزیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی کارکردگی مطمئن بخش ہے تو آپ ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کی جانب راغب ہو جائیں، کیونکہ یہاں تو نون لیگ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی والا سلسلہ نہیں ہے۔ جی خالد طواب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ کی نے دعوت دی اور میں یہاں حاضر ہوا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور بڑا جمہوری پروسیس سے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ الیکشن ایک بہت اچھا پروسیس ہے جس سے ہم گزرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا طارق سعید صاحب کا۔ طارق سعید صاحب بلا شک و شبہ ایک بہت اچھے اور نیک آدمی ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہم جب ہمارا یہ یونائٹڈ بزنس گروپ بنا، اس سے پہلے ہم سب لوگ ایک تھے، لیکن طارق سعید صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اور کچھ ڈیسیشن سے اختلاف کی وجہ سے ہم نے پھر یہ 4 سال پہلے گروپ بنایا۔ یہ 5واں الیکشن ہے، اور الحمدللہ جس سال سے ہم نے یہ گروپ بنایا، ہم اس میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے، اور جوک در جوک لوگ جو ہیں، بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی رہی۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم نے کیا کیا۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے جس سال ہم لوگ آئے تو ہم نے کراچی کے اندر ہمارے پہلے صدر تھے میاں ادریس صاحب، ستارہ کیمیکل والے، میرے خیال انہوں نے بہت بڑی مثالیں قائم کی۔ اور میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم نے یہ طے کیا کہ فیڈریشن جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ہم لوگ مل کے کنٹریبیوٹ کریں، بجائے اس کے کہ یہاں کے پیسے جو ہیں وہ ٹریولنگ میں اور دوسرے غیر ترقیاتی اخراجات میں ہم خرچ کریں۔ تو ہم نے وہاں یہ طے کیا کہ ہم میں سے جو بھی آفس بیرر آئے گا نہ کوئی ٹکٹ لے گا، جبکہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ہر سال جو ہے وہ ہمارا بجٹ اس میں چلتا اس کے اندر۔ بلکہ میں مختصر کہوں گا، جب اینڈ آف دا ایئر ہوا میاں ادریس صاحب والا، وہ تقریباً 1 کروڑ روپے انہوں نے فیڈریشن کو ڈونیٹ کیا فار رینوویشن آف دی ہال آف دی فیڈریشن۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو 4th فلور پہ آپ تشریف لائے ہوں فیڈریشن میں، تو پورا ہال جو ہے وہ انہوں نے رینوویٹ کر کے 1 کروڑ روپے خرچ کر کے اپنی جیب سے وہ انہوں نے دیا، جو ایک مثال ہے فیڈریشن کے اندر۔ جب دوسرے سال آئے تو رؤوف عالم صاحب جو ہیں وہ ہمارے صدر تھے اسلام آباد سے،
मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, और हमने महसूस किया एक बिल्डिंग हमारी फेडरेशन में बन रही थी जो पिछले 11 साल से तकमील नहीं हो पाई थी, बल्कि पिछले 2-3 सालों से वो उस पर कोई काम भी नहीं हो रहा था, और बहुत सारे लोगों ने क्लेम कर दिया था, लोग आ रहे थे कि हमारे वेंडर्स हमारे पैसे देने हैं, और काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, और बिल्डिंग 3-4 साल थे वो उस पर काम ही नहीं हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रऊफ़ आलम साहब की सरबराही में, जो हमारे सदर थे और मैं सीनियर नायब सदर था, हमने विद इन एन ईयर वो बिल्डिंग को तकमील दी, एंड दैट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, दैट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इस्लामाबाद। तो हमने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल करी, और वो बिल्डिंग जो है वो तकमील को पहुंची, जो 11 साल से लेकिन दो साबका सदूर जो हैं वो कुछ गैर मुतमैन हो गए, ज़करिया उस्मान साहब हो गए, हाजी गुलाम अली हो गए, ये गैर मुतमैन हो गए, क्या वजह, क्या कुछ समझ नहीं आई? देखिए, पहले तो आपके साथ बैठा करते थे, वैसे तो मियाँ जाहिद साहब भी जो वैसे मुनीर साहब के साथ साए की तरह चला करते थे, लेकिन ये सिलसिला तब्दील हो गया, ये सारे लोग आप ही के यहाँ से जो है गए हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। अब आगे आप अपनी राय। देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले हम सब तारिक सईद साहब की सरबराही में सारे लोग एक थे, हमारा जो यूनाइटेड बिजनेस। चलें, इसकी वजह मैं जानना चाहूँगा, हमारे मेहमान हबीबुल्लाह जाहिद हैं, आई थिंक वी रिकनेक्टेड विद हिम इन लाहौर। हबीबुल्लाह जाहिद साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा, अब आपने सुना होगा 5 साल की कारकर्दगी के मुतालिक खालिद तवाब साहब ने बताया कि इन्होंने कहा कि इंतहाई मुतमैन बख्श रही, इन्होंने जनाब मामलात को ठीक किया, रेनोवेशन की फेडरेशन के अंदर, उसके अलावा इस्लामाबाद की बिल्डिंग तैयार कर दी, भी सारे काम तो ठीक चल रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत है क़यादत तब्दील करने की? जी हबीबुल्लाह जाहिद साहब। अली भाई, थैंक यू वेरी मच आपके अब तक के प्रोग्राम में इनवाइट करने का, और आज आपने माशाल्लाह 5 साल की कारकर्दगी हमारी बहुत सीनियर बिजनेसमैन हैं उनकी मुंह से सुन लिया है, तो मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। अगर यही कारकर्दगी रही तो मेरे ख्याल में ताजर जो रोना रो रहे हैं वो बिल्कुल बरहक है कि सिर्फ बिल्डिंगों की रिनोवेशन से और बिल्डिंगों के बनाने से अगर हमारे ताजर जो आज पाकिस्तान के सबसे मजलूम एक अक़लियत में बदल चुके हैं, और यहाँ पे बिल्डिंगों और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अगर यही कुछ होना था तो मेरे ख्याल में ऐसे ताजरों की सियासत पे मैं क्या बात कर सकूँगा। बड़े सीनियर हमारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, ये बड़ा अफसोस का मकाम है। मैं कहता हूँ ये जो 5 साल की कारदगी है, यही 5 साल हमारे तबाही के हम ताजर जो हैं सारी दुनिया में रोते पीटते, और यहाँ से सारे लोग माइग्रेट होकर चले गए हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती के 5 साल हैं जिसमें ताजिर अपना सारा एसेट यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि ऐसे थोड़े से पैसों में बेच के पाकिस्तान से बाहर चले जा चुके हैं। खालिद तवाब साहब कह रहे हैं कि मैंने अभी तक जुज़वी जवाब दिया, भाई इसका पूरा जवाब मैंने दिया नहीं है। तो पहले साल और दूसरा साल पे आए थे। तो सर जी, मेरे अली भाई मेरी बात सुने, उनका तो बड़ा ज़बरदस्त परसों मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जवाब उनको कन्वेंशन हॉल में दे दिया है कि जी अगर यही हालत रही, इनसे लोग सारे इनके, मैं माजरत के साथ कि इनकी वजह से, इनकी सियासत की वजह से कल परसों सारे ताजरों ने बाइकाट किया और उनके कन्वेंशन हॉल में नहीं गए, तो इसकी वजह कि इनकी नाकिस कारकर्दगी है। और मैं यही वजीर आजम के साथ फोटो खिंचवानी थी सर, सब लोग आए थे, मैंने तो सबको ही देखा, मैं फोटो खिंचवाने का मौका ताजिर सनतकार को भी जाने नहीं देता, पर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। यही अली भाई कुछ दिन तक पहले मैं भी इसी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन बाखुदा 5 साल में एक व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा और एक बुके और फूलों और एक खानों के अलावा कोई सियासत नहीं है। ताजिर की जितनी तजलील पिछले 4 साल में हुई है, हमारे ताजिर के बैंक अकाउंट, ताजिर को चोर बनाया गया है सिर्फ इन हमारे एफसीसीआई की कारकर्दगी की वजह से। और जिन लोगों को एफसीसीआई ने, इन्होंने नाम लिए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आज डिप्लोमेटिक गाड़ियों में फिर रहे हैं इस्लामाबाद में, तो यही कारकर्दगी थी। आप एसेट चेक करें अली भाई कि जो एफसीसीआई में 3-4 साल से जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके बिजनेस डबल से ट्रिपल हो गए हैं। क्या वजह है? यही मैं पूछता हूं, मैं मौका दें, ये आपने बहुत सारे सवालात पूछे हैं, अपनी खिदमत की है। ये खालिद तवाब साहब से पूछ लेता हूं, बड़ी लंबी फहरिस्त इन्होंने रखी है। खालिद तवाब साहब, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल जो इल्जामात इन्होंने लगाए हैं उनके जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अवाम जो है वो तजलाएंगे तब तक, लेकिन सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले जनाब हबीबुल्लाह ज़ाहिद साहब ने बड़ी संगीन जो है वो मैं कहूँगा संगीन इल्ज़ामात लगाए जनाब FPCCI की माजी की क़यादत के ऊपर और मौजूदा क़यादत के ऊपर, और कहा कि जनाब इनकी कारकर्दगी जो है सिर्फ गुलदस्तों तक और मीटिंगों तक महदूद है और ये सिर्फ बिल्डिंगों की रेनोवेशन करते हैं। खालिद तवाब साहब जो हैं साबिक सूबाई वज़ीर भी रहे हैं बराए सनत, और इनके साथ हम बैठे हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बीच में जो है वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ ज़ेर लब बात हो वो बयान कर सकें, लेकिन सवाल बड़ा तवील पूछा है खालिद तवाब साहब। आप लोगों की कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाएं, आप जवाब दीजिए, और मेरे ख्याल अगर मज़ीद भी कोई चीज़ उनके जहन में हुई तो उसका जवाब भी आपसे लेंगे। ये बातें जो उन्होंने की हैं तो बड़ी संगीन नौयत की हैं, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि माजी के अंदर जो क़यादत रही है उनके जनाब असासे तक चेक किए जाएँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं। और फिर ज़ेर लब साथ साथ थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे मामलात। इसके माने ये हैं कि कुछ बात तो है। जी खालिद तवाब साहब। जी मेरा ख्याल है इन्होंने जो बातें की वो बड़ा मज़े खेज़ की हैं, और शायद ये TV प्रोग्राम्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो जो वहाँ डिस्कशन देखते हैं वो इन्होंने यहाँ अप्लाई कर दी है। यहाँ ना तो कोई करप्शन का सवाल पैदा होता है और ना कोई ऐसे फंडिंग होती है जिससे करप्शन हो जाए, नंबर 1। सेकेंडली इन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक गाड़ियों में घूमते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे UPG की क़यादत की इतना ज़बरदस्त एक स्टेटस हो जाए कि एम्बेसडर्स लेके उनको इस्लामाबाद में घूमें अपने साथ गाड़ियों में, तो इससे बड़ा स्टेटस और क्या हो सकता है जिसको ये नेगेटिव करें। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि एम्बेसडर्स इनको डिप्लोमेटिक गाड़ियों में अपने साथ लेकर के घूमते हैं और समझते हैं, क्योंकि जितने एम्बेसडर्स यहाँ आते हैं इनका जो पहला वो होता है। ये डिप्लोमेटिक गाड़ियों में पहले क्यों नहीं फिरते थे जी? ये जब FCCI के प्रेसिडेंट नहीं थे तो उनमें क्या ये कोई ख़ास वजह है या कोई मंजूर अनाई चीज़ है कि जब वो FCCI के प्रेसिडेंट बन गए थे? मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा है कि उनके बिजनेस बढ़ गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट बन जाता है उनका कारोबार बढ़ जाता है। हमें यही चाहिए था कि FCCI का जो प्रेसिडेंट बने, हमारे ताजरों के बिजनेस ठीक होने चाहिए, चलिए इसका जवाब लेता हूं होने चाहिए, या कि उनका जो जिनको हमने सदर बनाया है। जी खालिद साहब, ये जो कह रहे हैं बेसिकली कह रहे हैं कि उनके कारोबार के अंदर इजाफा हो गया, जबकि पूरी तिजारत और सनत के शोबे को फायदा होना चाहिए था। मुझे नहीं पता है किसको कह रहे हैं। हमारा पहला प्रेसिडेंट मियां इदरीस साहब आए, सितारा केमिकल। आज भी इस पूरे मुल्क को मालूम है कि उसका क्या स्टेटस है, वो कहाँ से होते हैं। हमारे ज़ुबैर तुफैल साहब तशरीफ़ लाए, तुफैल केमिकल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ है। तो ये देखिए ना, मैंने आपको कहा ये TV प्रोग्रामों से ज़्यादा इंप्रेस हैं। वहाँ सुबह से शाम तक ये आप दोनों मेहमानों को आई लास्ट यू टू होल्ड दैट थॉट, क्योंकि छोटी सी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जाना है, फिर वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अपोजिशन को कहीं ये शिकायत ना हो कि हमें मौका नहीं मिला, ये बात जो है ये मुल्की सियासत में भी बड़ी अहम है और ताजर सनतकार सियासत में भी बड़ी अहम है। बड़े इल्ज़ामात लगाए जनाब हबीबुल्लाह ज़ाहिद साहब आपने, और एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा कर दी। खालिद तवाब साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वजाहतें तो दी हैं, मज़ीद भी ये कह रहे हैं कि मैं वजाहत देना चाहूँगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको मौका देता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि इल्ज़ामात तो अपनी जगह है, बड़ी अहम बात है। आप अगर आएंगे, आप लोगों को इख्तियार मिलेंगे तो नया क्या करेंगे? क्या आप भी तो यही नहीं करेंगे? क्या ये सिर्फ म्यूजिकल चेयर्स का चक्कर है? तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर आपके पास कोई मवाद है तो वो बताएं। इल्ज़ामात तो फिर बहुत सारे हैं लगाने वाले। अली भाई, आप की मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया है, और मुझे गिला भी है कि आपने ज़्यादा टाइम उधर दिया और मुझे मैं आपका गिला दूर कर दूंगा। लेकिन बहरहाल फिर इंशाल्लाह ये फिर किसी प्रोग्राम पे मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने क्या किया, उन्होंने बताया कि जी हमने बिल्डिंग बनाई और रिनोवेशंस किए। और रिनोवेशन किस मत में किए हैं? हर प्रेसिडेंट साहब जो आए उनको चेयर सोफे पसंद नहीं आई, इनका कलर चेंज करें, मार्बल टाइल पसंद नहीं, इन्होंने इसमें 5 साल जाए किए। आप साहब मुझसे इजाजत ना लें, आप जवाब 100 अरब से 100 सर जी मेरी सुने, 100 अरब से 400 अरब पर रिफंड चले गए हैं। ये किसकी गलती से? क्यों एक्सपोर्ट 25 अरब में पहुंच के उन्होंने 21 अरब पे लेके आए एक्सपोर्ट? ये इसका जिम्मेदार कौन है?
میں علی بھائی میں حقائق پہ بات کروں گا، اور انہوں نے یہ جو بزنس انڈسٹری کا بیڑا غرق کرنے میں ان کا کردار ہے. اگر یہ پاکستان کے جو FCCI کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ نمبر 3 ہوتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ تمام معاشیات، تمام بزنس کی کمیونٹی کے مسائل، لوگ حکومت کہتی ہے کہ اس کو تھوڑا اسپیسیفک بتائیں، اسپیسیفکلی کیسے ذمہ دار ہیں؟ اگر ملک کی تجارت خراب ہوئی تو اسپیسیفکلی یہ کیسے ذمہ دار ہیں؟ یہ تو کہیں گے یہ ملک کی تجارت اس وجہ خراب ہوئی کیونکہ حکومت نے کارکردگی خراب دکھائی. سر اس پہ سر جی کارکردگی یہ خراب ہے کہ تاجر کے جو حقائق اور جو مسائل ہیں ان پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی ہے. یہ جب چلے جاتے ہیں اپنے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، اپنی جو خاص کر اپنی ذاتی مفاد کے مسائل ہوتے ہیں اس پہ یہ بات کرتے ہیں. تو آج تاجر یہ 21 ارب سے 25 ارب سے 21 ارب پہ آگے، اور ہم سے جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے وہ 500 سے 600 ارب پہ چلے گئے ان کی ایکسپورٹ. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری ہماری ہے یا ان کی ہے؟ یہ برسر اقتدار گروپ ہے. میں ان سے پوچھ لیتا ہوں خالد طواب صاحب. دوسرا سر جی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارا پریزیڈنٹ آ رہا ہے علاؤ الدین مری صاحب، انشاءاللہ ایک چھوٹے سے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایکس چیف منسٹر ہیں، اور یقیناً انہوں نے جیسے ہی پہلے چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالا تو وہ گئے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ یہ اصل بزنس مین کدھر ہیں؟ وہ کوئٹہ چیمبر چلے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ایکسپو سینٹر کدھر ہے؟ بلوچستان میں پاکستان کے سب سے بڑے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر موجود ہیں معدنیات کے. آپ لوگوں نے ان پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے. صرف آج بھی تو انہوں نے اسی وقت 35 ایکڑ کی زمین ایکسپو سینٹر کے لیے کراچی میں دی جب چیف منسٹر تھے. 20 کروڑ روپے انہوں نے ان کے لیے فنڈ مختص کیے. چلیں پوائنٹ ٹیکن. یہاں پہ خالد طواب صاحب سے میں جواب لیتا ہوں. آپ نے بڑے سخت سوالات کیے ہیں سر، بڑے سنگین الزامات ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں مجھے موقع تو دیں، میں الزامات کا جواب تو دوں. تھوڑا سا مجھے موقع دیں. اب ان کی شکایت دور ہو گئی، اب آپ جواب دیں. ان کے لیے میرے خیال ہے اگر میں نزدیک ہوتا میں ایک گلدستہ پیش کر دیتا، ان کے ساتھ ایک تصویر نکال لیتا، ان کے لیے یہی کافی ہے. ان کی بہت ساری لاعلمی ہیں. میں تھوڑا سا ان کو واضح کر دوں. ہماری قیادت میں اور ان کی قیادت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہماری قیادت ایسے منیر صاحب یہ تو ہے. دیکھیں آپ 2 منٹ میری گفتگو سن لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ آپ بولیں میں خاموش ہو جاتا ہوں، زیادہ اچھا ہوگا. اگر آپ قیادت دیکھیں ایسے منیر صاحب کی اور افتخار ملک صاحب کی، ایسی قیادت بزنس کمیونٹی کی صرف یہ کریں یہ بتائیں کہ 100 ارب سے 400 ارب پہ ریفنڈ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ خالد طواب صاحب اس بات کا جواب دیں. اگر آپ یہ فائنانس منسٹر سے سوال نہیں کر رہے بھائی. I am not a finance minister, Federation is not a finance minister. آپ کو شاید واضح پتہ نہیں ہے. آپ کو میں پروگریس یہ بتا دوں کہ ہمارے ایسے منیر اور افتخار ملک کی جو قیادت ہے وہ بغیر کسی دھبے کے ہے. آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے اپنے اینڈ کے اوپر. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. نہیں آپ جائیں تفصیل میں. نہیں آپ جانا پڑے گا. نہیں آپ نے اپنے والوں کو اچھا بول دیا، اب آپ کو ان کے بتانا پڑے گا. 10 لاکھ روپے میں ٹرافیاں دی ہیں. جی ابھی بولا زاہد صاحب. نہیں آپ نے نام لیا سر، اپنے والوں کو ٹھیک کیا، اب ان کا بھی نام لینا پڑے گا. کون کس کے اوپر آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ ہاں جی جو پارٹی کی قیادت ہے، میری 1 منٹ پوری بات سن لیں. ان کی آدھی پارٹی 60% پارٹی جو ہے وہ آج UPG میں شامل ہو چکی ہے، جس میں عقیل ڈیڈی صاحب ہے، رحیم جانو صاحب ہے جو پہلے یا پرانی صاحب ہے جو پہلے ان کے ساتھ تھے. آج اگر ہماری ناقص کارکردگی ہوتی تو یہ 60% لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ آ جاتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. عطاء اللہ مری صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے ایز اے چیف منسٹر ایز اے پولیٹیکل بہت اچھے کام کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہماری الحمدللہ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وی اپریشیٹ اٹ. لیکن بزنس کمیونٹی سے ان کا اتنا تعلق نہیں ہے. میری ان کی پرسنل بات بھی ہوئی. اور میں آپ کو ایک اہم انکشاف اور کرتا ہوں. ان کے تو شاید یہ تو ابھی کافی جونیئر ہے، ان کی بہت ساری چیزیں ان کے علم میں نہیں ہیں. ان کی قیادت نے میرے ساتھ میٹنگ کی ہے، میں بیٹھا رہا ہوں اور انہوں نے کہا جی ہمیں 2 وائس پریزیڈنٹ دے دیں، 5 وائس پریزیڈنٹ دے دیں، ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں، آپ بہت اچھا کام کریں. اور یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں. ہماری قیادت نے کہا کہ نہیں جی ہم ان کے ساتھ اس میں کوئی وائس پریزیڈنٹ دینے کے لیے تیار نہیں. ان کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ لاہور میں بیٹھے ہیں، ان کی معلومات پتہ ہی نہیں ہے. ان کی معلومات تو بہت کم ہے. کیسی بات ان کی معلومات بہت کم ہے. ان کو کچھ نہیں پتا سوائے الزام تراشی کے. ان کو یہ نہیں پتا کہ فیڈریشن کا رول کیا ہوتا ہے، فائنانس منسٹر کا رول کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھ لیں جی. پوچھ رہے تھے جی. اب انہوں نے نام نہیں لیے، میں نے نام اصرار کیا. 100 ارب سے 400 ارب پہ کیوں پہنچے جی؟ بتائیں جی.
کیا چیز ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ڈکلائن ان ایکسپورٹس کیوں آئی ہے، اس کے اندر کیا ایف پی سی سی آئی کی کیا کنٹریبیوشن یا لیک آف کنٹریبیوشن؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. یہ ہم آپ بھی آ جائیں، ہم اپوزیشن کو بھی لے کے ساتھ چلتے ہیں، فائنانس منسٹر سے کامرس منسٹر سے پوچھتے ہیں ہم نے کہاں آواز نہیں اٹھائی. ہم نے پرسوں جب انہوں نے جو ابھی ایک بہت بس کا خیز بات اور کری کہ جی لوگوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. جی ماشاءاللہ جی ایکسپورٹ کی جو آپ کی ٹرافی اسلام آباد، اٹ واز اے ونڈرفل فنکشن. لیکن یہ ضرور ہے کہ پرائم منسٹر لوگ جتنے بھرے ہوئے ہونے چاہیے تھے اتنے لوگ نہیں بھرے ہوئے. دیکھیے آج ان کی جو قیادت ہے نا وہ کیا بولا؟ کیا ایک سیکنڈ حبیب اللہ زاہد صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وزیر اعظم کا مجھے نہیں پتا کیا بولا حبیب اللہ صاحب؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر آپ کے ساتھ تاجر نہیں آئے تو مجھے بتاتے میں پی ٹی آئی کے ورکروں کو بلا لیتا. یہ کتنی شرم کی بات ہے. بائی انویٹیشن ایونٹ. بھائی صاحب ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ تاجروں کا نہیں، وہ ایکسپورٹرز کا فنکشن تھا. جو لوگ 24 یا 25 ارب روپے کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے فنکشن تھا. اب میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ تو بہت سارے سوال کر چکے، میں ایک سوال میرا بھی ہے. 5-10 لاکھ روپے میں آپ نے جو ٹرافیاں دی ہیں یہ کوئی انصاف کیا ہے؟ اصل جو تاجر جن کو یہ ٹرافیاں ملی تھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. آپ لوگوں نے پیسے لیے ٹرافیوں پہ. یہ بات یہ بھی آپ کو نہیں پتا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا جو عجیب سا محسوس کر رہا ہوں جی جو طریقہ کار پچھلے 25 سال سے آ رہا ہے. جب طارق سعید صاحب تھے اس وقت بھی یہ تھا، جب آپ کے ایک دو لیڈران جو فیڈریشن میں رہے ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہ تھا. نام لے دیں نا آپ، ایک تو ضبط کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ نام لیا کریں یہ تھا یہ تھا. دیکھیے میں سیاستدان کہاں لحاظ کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی معلومات ہی کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ سیاست فیڈریشن ہے کیا. یہ شاید ملکی سیاست میں انوالو ہوں گے تو یہ ملکی سیاست والے سارے سوال کر رہے ہیں، ایک فیڈریشن سے سوال کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کیوں کر گئی. ایکسپورٹ ریبیٹ پرسوں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا گیا. پھر ہماری اسد عمر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی اینڈ آف دسمبر تک 10 ارب روپے جو ہیں وہ ریفنڈ کے واپس مل جائیں گے. کہ نہیں لیتے ہیں؟ سر مجھے اس کا جواب دیں ذرا. کیا چیز جی؟ جی حبیب صاحب دوبارہ سے دہرائیے گا. جو ٹرافیاں دیتے ہیں اس پیسے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ ہمیشہ سے لیتے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے، پچھلے 20 سال سے لیتے ہیں. ہماری کاسٹ آتی ہے، اتنے بڑے فنکشن ہوتے ہیں. علی بھائی آپ دیکھ لیں، جو علی بھائی میں بھی بات کر رہا ہوں کہ جس ملک میں پیسوں پہ ٹرافیاں دی جائیں، نہیں پیسوں پہ ٹرافی نہیں دیتے ناصر صاحب، پیسوں پہ ٹرافی نہیں دیتے. فوراً ایکشن لینا چاہیے. ہم ایک اس کے ساتھ ایک میگزین چھاپتے ہیں ایکسپورٹ کا بیڑا گھر کیا اور راہ کے ایجنٹ ہے. یہ راہ کے ایجنٹ ہے کہ سر یہ ملک کا بیڑا گھر کیا ہے اس میں جناب نہیں سر یہ دیکھیں تو آپ کسی پولیٹیکل پروگرام میں نہیں بیٹھے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے جو آپ کے لیڈران ہیں ان سے پوچھیں. میں آپ سے انوروھ کہہ رہا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ کچھ دن پہلے میٹنگ کری اور انہوں نے ہماری کارکردگی کو بھی سراہا اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. آپ کی 60% پارٹی جو ہے اور ریکارڈ وہ آج حبیب صاحب آپ سب کہہ سکتے ہیں لیکن یہ والی بات جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے. یہ میں حذف کر دوں، یہ میں حذف کر دوں. اور اس نے آپ کو شاباش دی. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ ہی جیسے لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو صرف الزام تراشیاں کرتی ہیں. یہ بات تھوڑی سخت کی. حبیب اللہ زاہد صاحب آگے چلتے ہیں، چلیں گفتگو کو ایک پہلو پر لے کر چلتے ہیں. اب آپ کارکردگی بہتر کرنے کی بات کریں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں الزامات کے جواب دینے کو تیار. ایک بات کرنا چاہتا ہوں علی بھائی، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. ہمیں فوری طور پر پرائم منسٹر کو ایمرجنسی بیسس پہ تمام تاجروں کو آن بورڈ لے کے، یہ نہیں کہ FCCI بلکہ تمام تاجر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کے آنا چاہیے اور دن رات ان کے ساتھ میٹنگز کر کے پاکستان کے ترقی کو آگے لے کے جانا ہے. ہمیں پاکستان اور ہم نے صرف فارن ایمبیسیز کو انکلوڈ کرنا ہے کہ وہاں پہ جو کمرشل اتاشی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آج تک کیا کارکردگی کی ہے، انہوں نے پاکستان کے ایکسپورٹ کے لیے کیا کام کیے ہیں. تو اس پہ یہ بھی متفق ہیں تاجر اگر پاکستان میں اس پہ تو یہ بھی متفق ہیں آج بھی نادرا کا 50 روپے کے ناصر بھائی. اچھا خالد طواب صاحب ذرا جواب دے دیں بھائی. وہ بھی اب شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی ساری بات اب زاہد صاحب کر دیں گے تو پھر میں جواب کیا دوں گا. جی دیکھیے، ایک تو یہ کہ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کسی سینئر لیڈر کو بلاتے ہیں تو اس کے پاس معلومات پوری ہوتی کہ UPG اور یونائٹڈ بزنس گروپ کا کیا تعلق ہے. اور سر آپ پہلے میرے جواب نہیں دے سکتے ہیں. میں سینئر کو بٹھانا تو میرے خیال میں آپ میرے جواب نہیں دے سکتے ہیں تو سینئر کو آپ میں کیا بٹھاؤں آپ کے ساتھ؟ پہلے تو میرے جواب تو دیں. میں آپ کے سینئر کے ساتھ دوسرے دن بیٹھتا ہوں اور ان کے ساتھ ساری گفتگو ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا آپ کی 60% پارٹی جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہے. میں نے آپ کو نام بھی لیے، یا پرانی رحیم جانو، آج دادو والا، آج ہمارے پاس ناصر صاحب، آج ہمارے 5 نائب صدور جو ہے، آج ہمارے 5 نائب صدور جو ہے وہ بغیر الیکشن کے پیسوں پہ ٹرافیاں دیتے رہیں گے. اس ملک کا ایکسپورٹ
ایک ہی طرف سے بھی 11 ارب پہ آ جائے گا. آپ صحیح لوگوں کو ٹرافیاں دیں جو ان کے حقدار ہیں. ان لوگوں نے آپ نے جو الزام لگایا ہے کہ ہم رو کے ایجنٹ ہیں، اس سے میں نے حذف کر دیا. اس سے مزگہ خیز اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ محب وطن پاکستان. سر میں نے الزام لگا، آپ نے مانا ہے، میں نے آپ نے مانا ہے کہ ہاں ہم دیتے ہیں. دیکھیں یہ میں اس گفتگو کو اس جانے پہ لے جانا نہیں چاہتا. دیکھیے وہ اصل میں ان کے پاس بات کچھ بھی نہیں ہے. علی بھائی انہوں نے انوسنٹ پرسن معصوم سے آدمی ہے، یہ معصوم سے آدمی ہے، تو لہٰذا انہوں ٹی وی پہ آپ نے بلایا تو انہوں نے کوئی نہ کوئی الزام تراشی کرنی ہے، چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہہ لیں. ان کو نہ بزنس کمیونٹی کے متعلق کتنی معلومات ہے. میں بتاؤں، میں آپ سے بات ہی کر رہا تھا کہ جو ان کے پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے علاؤدین مری صاحب، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی. از اے ونڈرفل پرسن، اور اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے، پکا محب وطن ہے. نہ ہم کسی پہ الزامات لگا سکتے، لیکن جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہونی چاہیے وہ انٹریکشن ان کے ساتھ نہیں ہوئی. لہٰذا الیکشن جو ہے، آج ہمارے 5 وائس پریزیڈنٹ انپوز آ گئے. آج ہماری قیادت جو ہے، الیکشن ہو یا نہ ہو، میں تو ابھی یقین ہے کہ جو 5 ہمارے آئے ان کو کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے تھے، اور یہ ہمارے ساتھ آج بھی آنے کے لیے تیار ہے. جیسے میں نے آپ کہا، آپ ایسے معصوم لوگ لا کے بٹھا لیتے ہیں جن کی معلومات ہی کچھ نہیں ہوتی ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ اب وہ بات کریں رو کے ایجنٹ ہے، اور آپ کو معصوم بھی کہہ دیا، نہ معلوم بھی کہہ دیا. معصومانہ سا ایک سوال ہے، میں نے معصومانہ سا سوال ہے خالد طواب صاحب کے، آپ نے اس ملک کا ایکسپورٹرز کو بلا کے جو ٹرافیاں دی ہیں وہ حقدار تھے. آپ نے 5 10 20 لاکھ روپے ان سے ٹرافیاں لی. غلط ہے، بالکل غلط ہے. ہمارا ایک میگزین چھپتا ہے، ان کی پبلسٹی کے لیے وہ اشتہارات دیتے ہیں. خدا کو حاضر ناظر کر کے خالد طواب صاحب، اللہ کو حاضر ناظر کہے کہ آپ لوگوں نے اسے پیسے لیے اس کی وضاحت کر دی. اچھا انہوں نے اس کی وضاحت کر دی. آپ میری بات پہ یقین کر لیں گے؟ انہوں نے وضاحت کر دی اس پر. انہوں نے حبیب اللہ زاہد صاحب اس چیز کی وضاحت کر دی نا. آپ ایک ہی چیز کو دوبارہ تو نہیں پوچھ سکتے. دیکھیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اس دفعہ فیڈریشن کا الیکشن جو ہے وہ برائے نام ہے. بالکل جیسے میں نے آپ کو بتایا 11 میں سے 5 وائس پریزیڈنٹ برائے نام ہے. 5 وائس یہ جتنی بحث کر رہے ہیں حبیب اللہ زاہد صاحب، آپ نے اس کو جبھی تو میں نے معصوم کہہ دیا. جبھی تو میں نے معصوم کہا ہے ان کو. 5 وائس پریزیڈنٹ 11 میں سے ہمارے آ چکے ہیں. بات کہوں کہ انشاءاللہ ان کے ہم علاؤدین مری صاحب، یہ ابھی دارو سے کام نہیں چلے گا. ابھی علاؤدین مری صاحب وہ میجر آپریشن کریں گے اس سسٹم کا. اگر آپ کسی اچھے اخلاق، لیکن ناصر صاحب اب مجھے آپ سے ایک شکایت ہے. نہیں آپ اپنی شکایت دور کریں. آپ خود ان سے دیکھیں سر، اب دیکھیں اب یہ آپ لوگ اپنی بزنس کمیونٹی مسائل آپ کے اپنے حالات. میں آپ سے ایک شکایت میں کروں گا. میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں. سر جی میرے علی بھائی میری بات سنیں. نہیں آپ ایک منٹ سن لیں میری. اگر آپ کسی ایسے آدمی کو بلاتے جو اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کرتا تو وہ بہتر تھا. اگر ایسے اس کا نام دارو ہے تو آپ دارو سے اس طرح کی بات کریں. بڑا افسوس ہوا مجھے کہ آپ نے ایسے لوگوں کو بلایا جن کو معلومات ہی نہیں. تھوڑا تو نہیں، آپ نے بہت غلط بات کی ہے. آپ کو ایسی بات کبھی نہیں چاہیے. میں نے اسی لیے بولا نا کہ وہ حذف کر. آپ بغیر کسی ربط کے آپ شروع ہوئے ہوئے پروگرام نہ ہوا، پارلیمان کا اجلاس ہو گیا. یقین کریں نہیں، پارلیمانی اجلاس میں ایک اخلاقیات ہوتی ہے. علی بھائی مجھے سر میرا موقف، میرا بات سننے کا ایک تھوڑا سا حوصلہ رکھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے مسائل بن چکے ہیں کہ اس کے لیے میجر آپریشن کی ضرورت ہے جو علاؤدین مری صاحب کر سکتے ہیں. اور ابھی دارو کا مطلب یہ ہے کہ دوائی مطلب کہ ابھی دوائیوں سے کام نہیں چلے گا، میجر آپریشن کرنا پڑے گا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. میں ضرور چاہوں گا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی بحث ہو، لیکن ظاہری بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو مروز خاطر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی. لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کبھی بھی اخلاق کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی پر بھی یہ الزام تو قطعی ہمارے ملک میں نہیں لگانا چاہیے. اس کی حب الوطنی پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے. ہمارے یہاں ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کی حب الوطنی پہ آواز اٹھائی گئی ہے، بات کی گئی ہے، لیکن میرے خیال سے تھوڑا غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے. اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. تاجر صنعت کاروں سے بھی میری یہی گزارش ہوگی. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.